ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری شان نبی، میری جان نبی، آؤ دیکھو میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں۔ ارے کون نبی ہے؟ حسنین کا بابا نبی نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، کعبے کا کعبہ نبی نبی۔ ارے کون نبی ہے؟ وہ نبی ہے کہ تو قبر کے باہر جو کر لے تیرے قبر کے اندر نبی۔ اب جو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کرو، جو کرنے کا مطلب ایسا نہ ہو کہ بات پکڑ لی جائے اور بعد میں گئے پیر صاحب کہا کہ گئے تھے کہ جو کرنا ہے کر لو قبر کے بعد، مگر قبر کے اندر نبی ہے۔ تو نبی کب ہوگا؟ جب نبی کی محبت ہوگی، اور محبت کب ہوگی؟ جب نبی کا طریقہ ہوگا۔ محبت کب ہوگی؟ جب نبی کا طریقہ ہوگا۔ جب رسول کا طریقہ اپناؤ گے تو محبت بھی ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو تمہارے قبر کے اندر وہ رسول ہمارے لیے جنت کے راستے کھول دیں۔ تو دوستو، اس رسول کی بارگاہ میں وہ بہت عظمت والے ہیں، ان کا مقام بلند ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے، اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ، ان کے اندر اللہ نے وہ طاقت عطا کی تھی، اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ وہ جس راہ نکلتے تھے ان کی کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ جس طرف جاتے تھے اللہ ان کے قدموں میں کامیابی کو رکھ دیا کرتا تھا۔ ان کا طریقہ بہترین تھا، ان کے چلنے کا طریقہ بہترین تھا، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ بہترین تھا۔ تو دوستو، جس راستے سے وہ گزرتے تھے ان کی کامیابی کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ دوستو آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، تاریخ کے باب میں ایک نام آتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا۔ وہ تاریخ کے باب میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا نام آتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیا طاقت عطا کی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو کیا قوت عطا کی تھی۔ دوستو حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، لشکر جرار کو لے کر کے دریا کے کنارے پہنچے ہیں، دریا کو پار کرنا ہے، آگے سامنے قلعہ ہے، قلعہ پر جا کر کے اسلامی پرچم کو لہرانا ہے، مگر دریا کے ساحل پہ کھڑے ہیں، کشتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کو حکم دیا جاؤ دیکھو، آپ سپہ سالار اعظم ہیں، آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ دیکھو اگر کشتی مل جائے تو اسے لے کر کے آؤ، یا کوئی ناخدا مل جائے تو کشتی کو لے کر آؤ، ہم دریا پار کریں گے، اسلامی پرچم کو لہرا دیں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے سب کو حکم دیا، سب اپنے اپنی طرف نکل گئے، سب نے ساحل کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر کشتی کو کھوجنا شروع کیا۔ چاروں طرف کشتی کھوج رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، داہنے جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، سب کشتی کھوجنے جا رہے ہیں مگر کچھ نہیں ملا۔ سورج بھی ڈھلنے والا ہے، جب کچھ نہیں ملا تو بادل ناخواستہ وہ لوگ پہنچے۔ کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بارگاہ میں، سرکار ہم پہنچے تو ضرور تھے، ہم نے بہت تلاشا، ہم نے بہت کچھ دیکھا، ہم نے بہت راستے دیکھے، مگر سرکار ہم نے کشتی نہیں پایا، ہم نے راستے میں کوئی چیز نہیں پائی جس کے ذریعے ہم دریا کو پار کر سکیں۔ کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، اب دریا کیسے پار کریں گے؟ سورج بھی ڈھلنے والا ہے مگر اسلامی پرچم کو لہرانا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے، اللہ نے وہ قوت عطا کی ہے جس کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تو دوستو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے صحابہ کی مقدس جماعت، گھبراتے کیوں ہو؟ ہمارے پاس وہ عظیم دولت ہے جو خدا کا خوف ہے، رسول کی محبت ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ ہم ضرور دریا کو پار کریں گے، دریا کو ضرور پار کریں گے۔ اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ کشتی نہیں ہے، دریا کو پار کیسے کریں گے؟ سواری نہیں ہے، دریا کو پار کیسے کریں گے؟ اب حیرانی پریشانی کی بات تھی۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے سپہ سالار اعظم آپ بتائیے ہم دریا کو کیسے پار کریں، دریا کو کیسے پار کریں گے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں دریا پار کرنا ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، سب اپنے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ سب گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گا، گھوڑے کو ایڑ لگایا ہے، اور سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کروں گا، تمہیں اس کا جواب دینا ہے اللہ نے کیا طاقت عطا کی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا ہے، گھوڑے کو جو ہی ایڑ لگایا ہے، صحابہ بھی اپنے گھوڑے پہ ہیں، سعد ابن ابی وقاص اپنے گھوڑے پہ ہیں، ایڑ لگایا، گھوڑے نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ دریا کے پشت پر گھوڑے دوڑنے لگے، پانی کے پشت پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، دوڑ کر کے دریا پار کر لیا، قلعے پر فتح کر کے اسلامی پرچم کو لہرا دیا۔ تو دوستو علامہ بشری اپنے قلم کو نہ روک سکے اور کہنے لگے دشت و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ دشت و دشت
دوست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا طاقت تھی کہ زبان میں وہ تاثیر تھی, جس راستے سے گزرتے تھے زمانہ ان کی کامیابی کا خطبہ پڑھتا نظر آتا تھا. دوستو اللہ نے طاقت عطا کی تھی, آج وہ طاقت ہم سے کھو گئی ہے, آج وہ طاقت ہم سے دور ہے. دوستو اسلام تو ہے مگر اسلام کی رانائی نہیں ہے, اسلام تو ہے اسلام کی چاشنی نہیں ہے, اسلام تو ہے اسلام کی جو ہے رانائی نظر نہیں آتی. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے کردار کو گرا لیا, ہم نے اپنے کیریکٹر کو ختم کر لیا, ہم نے اپنے کیریکٹر کو سب سے گھٹیا بنا لیا, ہم نے سب سے گھٹیا کیریکٹر اپنا کر لیا. دنیا میں ہم رسوا ہو گئے, زمانے میں ہم رسوا ہو گئے. آج ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جاتا تھا مگر دوستو آج ہم سب سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا کردار گھٹیا ہے, ہمارا کردار ہمارا سب سے گھٹیا ہو گیا, ہمارا کیریکٹر سب سے خراب ہو گیا. دوستو جس امت کے نبی کا کیریکٹر اتنا حسین ہو کہ اللہ کہے انک علی خلق عظیم, کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کے, اپنے محبوب کے اخلاق کو سب سے زیادہ بلند کیا ہے, ان کے کردار کو سب سے بہترین بنایا ہے. آپ دیکھو آج آپ موبائل چلاتے ہو, موبائل میں گوگل ہے, گوگل میں جب سرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز کو وہ فوراً اس کو سرچ کر کے بتا دیتا ہے یہ فلاں چیز ہے, اس کے بارے میں پوری تحقیق آپ سمجھ لیتے ہیں, ویکیپیڈیا میں پڑھتے ہیں, آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ موبائل میں کبھی نکالنا, گوگل پہ لکھنا who is the best man in the world, کیا لکھو گے؟ who is the best man in the world, کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے, دنیا کا سب سے حسین انسان کون ہے, اخلاق کا مالک کون ہے, کردار کا مالک کون ہے. تو آج دنیا والوں نے بہت سرچ کیا, گوگل والوں نے بہت سرچ کیا, دنیا میں بہت سارے لوگ آئے, دنیا جب سے قائم ہے بہت سارے لوگ آئے اور سب کی ہسٹری موجود ہے, سب کی ہسٹری موجود ہے, سب کی تاریخ موجود ہے, سب کی تاریخ کو اکٹھا کیا گیا, سب کی باتوں کو اکٹھا کیا گیا, سب کے اخلاق و کردار کو اکٹھا کیا گیا, سب کے کیریکٹر کو اکٹھا کیا گیا. مگر دوستو اگر آپ ڈالو گے who is the best man in the world تو سب سے پہلا نام اگر آئے گا تو مصطفیٰ جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا, میرے آقا کا آئے گا, میرے رسول کا آئے گا. تو اس رسول کا اخلاق اتنا حسین ہے کہ دنیا کو بھی ماننا پڑا کہ سب سے بہترین اخلاق والا کوئی ہے تو میرا رسول ہے. تو دوستو اپنے کردار کو اتنا اچھا کر لو, اپنے کیریکٹر کو اتنا بہترین کر لو, اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لو کہ جس راستے سے گزرو زمانے کی نظر پڑے تو دنیا یہ کہے امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا, امتی ایسا ہے تو اس کا رسول کیسا ہوگا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی تھی, آج وہ طاقت ہم نے کھو دیا, وہ کیریکٹر ہم نے کھو دیا جو ہمارے اندر طاقت تھی, قوت تھی, جس راستے سے ہم جاتے تھے زمانے میں ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. آج وہ چیزیں ہم سے دور ہیں, آج وہ نظریں ہمیں کھوج رہی ہیں کہ وہ چیزیں کہاں ہیں, وہ ہماری بھولی ہوئی تاریخ کہاں ہے. تو دوستو انہی تاریخوں کو اپنانے کے لیے آج جو بزرگوں کا دامن ملا ہے, ان بزرگوں کے دامن کے صدقے میں رب نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے. تو دوستو جب یہ دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے. تو اسلام راستہ دکھاتا, اسلام ہمیں راہ دکھاتا, اور اسی قرآن پر آج انگلی اٹھ رہی ہے. تو دوستو یہ بہت ہمارے لیے غم کی بات ہے کہ اتنے سارے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے آج ہمارے اسلام کے اس عظیم تحفے پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام ایسی عظیم دولت دی ہے, اس پر چلنے کی کوشش کریں, اس کو اپنانے کی کوشش کریں. جب اسلام کے طریقے کو اپنا لیں گے, آج اسلام کی رانائیاں کیوں نظر نہیں آتی, اسلام کی جانوں کیوں نظر نہیں آتی, اسلام کے رنگ و بہار کیوں نظر نہیں آتے, اسلام کی ہریالی نظر کیوں نہیں آتی. دوستو اس اسلام کی رانائی کو دیکھنا چاہتے ہو, اس اسلام کی جو ہے چاشنی کو دیکھنا چاہتے ہو, اس اسلام کی رنگینیوں کو دیکھنا چاہتے ہو, اس اسلام کے رنگ و بہار کو دیکھنا چاہتے ہو, تو ویسی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ویسی نظر ہو جائے تو جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت نظر آئے, ویسی نظر پیدا کرو جس میں صدیق کی صداقت بھی ہو, عمر کی عدالت بھی ہو, عثمان کی سخاوت بھی ہو, علی کی شجاعت بھی ہو, حیدر کرار کی شجاعت بھی ہو, بلال کی وفاداری
سرداری بھی ہو، خالد کی سپہ سالاری بھی ہو، دوستو ویسی عقیدت اور محبت پیدا کرو، ویسی نظر پیدا کرو جس میں غوث اعظم کا تقویٰ بھی ہو، خواجہ کی صدا بھی ہو، محبوب الہی کی ادا بھی ہو، حضرت مخدوم کچھوچا کا عشق بھی ہو، مخدوم بہاری کی محبت بھی ہو، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی عشق و محبت بھی ہو۔ تو دوستو اگر ویسی نظر چاہتے ہو، ویسی نظر پیدا کرنا چاہتے ہو، ویسی عقیدت پیدا کرنا چاہتے ہو، ویسی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو دوستو پیر و مرشد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، پیر و مرشد کو آنکھوں کو بند کر کے یاد کرو، نبیل ملت کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے یاد کرو، تو تمہیں وہ چیز نظر آئے گی کہ جس میں صدیق کی صداقت بھی ہے، عثمان کی عدالت بھی ہے، عمر کی عدالت بھی ہے، عثمان کی سخاوت بھی ہے، علی کی شجاعت بھی ہے، غوث اعظم کا تقویٰ بھی ہے، خواجہ کی صدا بھی ہے، محبوب الہی کی ادا بھی ہے، مخدوم کچھوچا کا عشق بھی ہے، مخدوم مریرہ کی محبت بھی ہے، فاضل بریلوی امام احمد رضا کا عشق بھی ہے۔ تو دوستو ویسی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب عقیدت اور محبت کی نظریں بہترین ہو جائیں گی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین ہے، اور اسی دین پر ہم قائم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی دین پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہماری زندگی میں بہار ہی بہار آئے، جس طرح سے ہم جس زمانے کی راہوں سے ہم گزرے، تو دوستو ہماری نظروں سے جب نظریں ملیں یا ہمارے وجود پر جب دنیا والوں کی نظر جائے تو دنیا ہمارے کردار و اخلاق کو دیکھ کر کے اپنے قسمت پہ رشک کرے کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے، ان کے بزرگان دین کیسے ہوں گے، ان کے اکابرین کیسے ہوں گے۔ تو ویسے اخلاق و کردار کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ویسا ہو جائے گا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اب وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے، میں اپنی گفتگو کو یہی سمیٹتے ہوئے، چونکہ اب آپ بھی اجازت نہیں دیتے، مائک بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں بھی اب اجازت نہیں دیتا، چونکہ وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے۔ حضور بدر الشریعہ نقیب الاولیاء حضور والدی مرشدی حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر سید ناہید احمد حیدر القادری سجادہ نشین خانقاہ حیدریہ حسن پورہ شریف اب منبر نور پر کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے۔ اب آپ کو ان کے دعائیہ کلمات سے مستفیض بھی ہونا ہے، اور بزرگان دین کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا ہے، اور انہی بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو دوستو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین ہے، اسی بہتر دین پر چلنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے۔ رب قدیر تین پہاڑ کے یہ جو سنی مسلمانوں نے عقیدت اور محبت کے ساتھ اس بہترین جلسے کا انعقاد کیا، رب قدیر آپ کے جذبے کو قبول فرما لے، آپ کی محبتوں کو قبول فرما لے، آپ کے نیک خواہشات کو پوری فرما دے۔ آپ نے جس طرح سے اس میں حصہ لیا اور اس عقیدت اور محبت کے ساتھ اس مقدس محفل پاک کا انعقاد کیا، تو دوستو رب قدیر آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور آپ سب کے جائز تمنا کو قبول فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔